السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحہ سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، فضل اور احسان ہے کہ جس مالک ذوالجلال والاکرام نے ماہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک کا خطبہ جمعہ عرض کرنے کے لیے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ سیام کی تمام برکتیں اور رحمتیں امت مسلمہ کو نصیب میں لکھ دے، اور اللہ پاک ملک کی حالات بہتر فرما دے۔ معزز سامعین اور سامعات، گزشتہ خطبہ جو یکم مئی رمضان المبارک کے حوالے سے عرض کیا تھا وہ آداب روزہ کے متعلق تھا، اور بحمداللہ آج 8 مئی 2020 بمطابق رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ آپ حضرات کے سامنے احکام روزہ کے متعلق چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک حق سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ روزے کے اندر روزہ رکھ کر پورا دن کیسے گزارنا چاہیے، سحری اور افطاری کے مسائل کیا ہیں، اور روزہ میں جائز اور ناجائز امور کیا ہیں۔ پہلی بات جو روزے میں جو کام جائز نہیں ہے وہ ہے وصال۔ کیا ہے جی؟ وصال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تواصلوا، وصال نہ کرو۔ اب وصال کا معنی ہے کہ یعنی ایک روزے کو دوسرے روزے سے بغیر کچھ کھائے پیے نہ ملا دینا۔ مسلمانوں، ماؤں اور بہنوں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں، میں رات کو کھلایا اور پلایا بھی جاتا ہوں۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الصوم اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 263 اور حدیث کا نمبر ہے 1961۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے کے اندر وصال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ بھائیو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا تھا کہ میں نے ارادہ کیا کس چیز کا بھلا، کہ میں 2 دن کا ملا کر روزہ 2 دن کا ملا کر روزہ رکھوں، تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا؟ برادران اسلام اور محترم سامعین و سامعات، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس روایت کا حوالہ یہ ہے کہ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225، طبرانی کبیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 34،
اور تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ 134 اور اس کی اسناد بھی صحیح ہے۔ میرے بھائیو، روزہ رکھ کر فحش گوئی سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، یعنی تم میں سے اذا كان یوم صوم احدکم، تم میں سے جب کسی نے روزہ رکھا، فلا یرفث، نہ تو وہ فحش گوئی کرے، ہاں جی، ولا یسخب، اور نہ ہی وہ کوئی شور ڈالے، ہاں، فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی گالی دے، او قَاتَلَهُ، یا کوئی اگر لڑنا چاہے، فَلْيَقُلْ انی امرؤ صائم، تو یہ کہہ کر ڈال دے کہ میں روزے کے ساتھ، یعنی میں روزے دار ہوں۔ معزز سامعین، روزہ رکھ کر جاہلانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، صحیح البخاری کتاب الصوم اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 اور حدیث کا نمبر 1904۔ الصیام جنۃ، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ فلا یرفث، روزے دار نہ تو فحش گوئی کرے، ولا یجہل، اور نہ ہی جہالت کی باتیں کرے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ناک کے اندر، ناک میں مبالغہ سے پانی چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا طریقہ کرتے ہوئے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ اسبغ الوضوء، فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کر، انگلیوں کے درمیان خلال کر، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، الا ان تکون صائما، اگر تو روزے کے بغیر ہے، الا ان تکون صائما، اگر تو روزے کے بغیر ہے، وبالغ فی الاستنشاق، فرمایا تو ناک میں خوب پانی چڑھا، ناک میں خوب پانی چڑھا، وبالغ فی الاستنشاق۔ بھائیوں، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں روزے کی احتیاط ہے، ناک میں مبالغہ سے پانی نہ چڑھائے حتیٰ کہ حلق تک نہ چلا جائے۔ اور اس روایت کا حوالہ یہ ہے کہ ابو داؤد کتاب الطہارہ اور باب فی الاستنصار نمبر 142 باب کا نمبر ہے، اور یہی روایت جامع ترمذی میں بھی ہے، 788 نمبر ہے۔ یہی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، 407 نمبر ہے، اور سند اس کی صحیح ہے۔ معزز سامعین اور سامعات، ناظرین کرام، اب اگلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ توڑنے والے افعال کون سے ہیں، روزہ توڑنے والے امور کون سے ہیں؟
جب ابتدائے فرضیت رمضان تھی نا جی، تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پورا رمضان اپنی ازواج سے جنسی خواہشات کے لیے قریب نہ جاتے، اور بعد سے کنٹرول نہ ہوا وہ خفیہ طور پر ایسا گر گزرے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 187، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 647 ہے اور حدیث کا نمبر 4508 ہے۔ جو آپ کے سامنے میں نے آج 8 مئی 2020 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام، اب یہ جو لیلۃ الصیام جو ہے اس کے حلت کا سبب کیا تھا، آئیے سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام، اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃً، آیت نازل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے جماع کرنا یعنی انٹرکورس کرنا افطاری تک حرام تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عشاء کے بعد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہے، گھر گئے تو اپنی بیوی کو سوتے ہوئے پایا، اور گمان کیا کہ شاید اس نے سونے کا بہانہ بنایا ہے اور مجامعت کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نہیں سوئی تھی، پھر مجامعت کی، اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا معاملہ عرض کیا۔ اور یاد رکھیں کہ اسی طرح کا واقعہ کعب بن مالک سے بھی ہوا۔ حوالہ سماعت فرمائے تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اور شیخ عبد الرزاق المہدی نے فرمایا کہ اس حدیث کے شواہد بھی ہے۔ اب قیس بن سرمہ کا واقعہ آپ نے علماء کرام سے سماعت فرمایا ہوگا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں جب روزے کی افطاری کا وقت آتا تو اگر کوئی روزے دار افطاری سے پہلے بھی سو جاتا تو اس رات اور آئندہ دن تک افطاری تک کچھ نہ کھاتا اور پیتا۔ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے، افطاری کے وقت بیوی کے پاس آئے، پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اس وقت تو کچھ بھی نہیں، البتہ میں کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ سارا دن کام کر کے تھکے ہوئے تھے، نیند غالب آئی اور وہ سو گئے۔ بیوی واپس آئی تو انہیں سوتے ہوئے پایا، کہا افسوس تم کھانے سے محروم رہ گئے، دوسرے دن دوپہر کو بھوک پیاس سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کا ذکر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام الرَّفَثُ الی نسائکم ہن لباس لکم انتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام، فرمایا تمہارے لیے
روزوں کی راتوں میں عورتوں سے مباشرت حلال کی گئی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اور جو تم خفیہ طور پر کرتے تھے، علم اللہ جان لیا اللہ نے، یعنی اللہ نے جان لیا۔ آگے فرمایا وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ فالآن باشروہن، پس اب تم مباشرت کرو اپنی بیویوں سے۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا، کھاؤ، واشربوا، پیو، حتی، یہاں تک کہ یتبین، خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے تک، فجر تک، اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور تم رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ یعنی اب روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اسی تلاش کرو، اور سیاہ دھاگا سے سفید دھاگا یعنی فجر ظاہر ہونے تک کھاؤ پیو، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کر لو۔ تو بحالت روزہ اگر بندہ ہم بستری کرتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اس اور کفارہ اور قضا لازمی ہے۔ آئیے کیسے؟ روزوں کی راتیں تو حلال ہو گئیں، لیکن دن کو بحالت روزہ مجامعت روزہ توڑ دے گا، یا لیکن دن کو بحالت روزہ مجامعت جو ہے، جماع جو ہے، انٹرکورس جو ہے، یہ روزہ توڑ دے گا، روزے کی قضا اور کفارہ دینا پڑے گا۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمہ بن سخر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میں نے بحالت روزہ اپنی بیوی سے جنسی خواہش ادا کر لی۔ فرمایا تیرے پاس کوئی غلام ہے جو تو آزاد کرے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانے کی طاقت ہے تیرے اندر؟ عرض کیا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں کھجوروں کا عرق یعنی کھجوروں کی چھال کا ایک اپنا بنا ہوا بڑا تھیلا پیش کیا گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سائل کہاں ہے؟ عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ عرق لے لو، یعنی یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور اسے صدقہ کر دو۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، میں اپنے سے زیادہ کس غریب کو دوں؟ اللہ کی قسم اس سارے شہر میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ غریب نہیں ہے، پور مین نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سن کر اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک یعنی آپ کے اگلے دانت جو ہے نا وہ دکھائی دینے لگے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا۔ سامعین یہ روایت صحیح بخاری کتاب الصوم جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 258 کے اوپر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1936۔ امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن لہ شیء۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ اور قضاء کی ادائیگی لازمی ہے۔ مسلمانوں، نو لاہور کے باسیوں اور گرد و نواح مضافات سے آنے والوں، کفارہ تو سن لیا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی قضاء کا حکم آپ نے بیان نہیں کیا۔ آئیے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سم یوما واستغفر اللہ، سم یوما واستغفر اللہ، سم رکھ یوما ایک دن کا روزہ، واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگ، اللہ سے بخشش مانگ۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب الصیام کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2393۔ اور ابن ماجہ میں قضاء کی مزید وضاحت ہے، فرمایا وَصُمْ یوماً مکانہ، اس کی جگہ ایک روزہ رکھ۔ ابن ماجہ کتاب الصیام اور حدیث کا نمبر 1671 اور سند بھی اس کی صحیح۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت پر بھی کفارہ ہے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ سے تو ثابت ہوا کہ آپ کو علم تھا کہ جماع عورت سے ہوا، آپ نے کفارہ اور قضاء کا حکم صرف مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں۔ اس لیے عورت پر نہ کفارہ ہے، نہ ہی قضاء ہے اور نہ ہی عورت کا روزہ ٹوٹا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر جماع کے وقت عورت کی رضامندی شامل ہو، پھر اس عورت پر کفارہ اور قضاء ہوگی، کفارہ اور قضاء لازم ہوگی۔ اب اکثر بھائی پوچھتے ہیں خاقوانی صاحب، اگر بھول کر بندہ جماع کر لیتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارۃ۔ من افطر فی رمضان ناسیا، جو آدمی رمضان میں بھول کر روزہ افطار کر لے، ناسین بھول کر، فلا قضاء تو اس پر کوئی قضاء نہیں، ولا کفارۃ اور اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ سامعین اور سامعات، مسلمان بھائیوں بہنوں، اس روایت کا حوالہ سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229 اور دوسرا والا صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 اور حدیث کا نمبر ہے 1990۔ اگلا حوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر ہے 1430 اور اسنادہ جید اور اسناد اس کی جید ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ حیض اور نفاس کا شرعی حکم کیا ہے؟ عید کے دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دوران خطاب فرمایا کہ تم صدقہ کرو، تم صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ
کیوں آپ نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ جہنم کے اندر آپ نے دیکھی ہیں؟ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود اپنے شوہروں کو لعن و طعن اور ناشکری کرتی ہو۔ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری عقل اور دین میں کیا نقصان ہے؟ فرمایا عقل میں نقصان کے مرد کے مقابل نصف گواہی ہے۔ عقل میں نقصان کے مرد کے مقابل نصف گواہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اذا حاضت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها۔ اذا حاضت جب عورت حائضہ ہو جاتی ہے، جب عورت حائضہ ہو جاتی ہے، لم تصلی نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے، ولم تسم اور نہ ہی وہ روزہ رکھتی ہے، قلنا ہم نے کہا بلا، ہم نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، بلا قال فذلك من نقصان دینہا، فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس روایت کا حوالہ سماعت فرمائیے، صحیح البخاری کتاب الصوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261، اور جو امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب حائض ترک الصوم والصلاة 304۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حائضہ عورت کو نہ نماز جائز ہے، جس عورت کو حیض آیا ہے اس کے لیے نہ نماز جائز ہے نہ روزہ جائز ہے۔ ہاں سحری سے غروب آفتاب تک، بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ سحری سے غروب آفتاب تک جب بھی حیض آ گیا اسی وقت روزہ ختم۔ یہی حکم نفاس والی عورت کے لیے۔ دوسرے انداز کے اندر میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا سحری کے وقت، اب غروب آفتاب تک یعنی روزہ افطار کرتے وقت تک جس وقت بھی عورت کو حیض آ گیا عورت کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہی حکم نفاس والی عورت کا۔ آپ کو پتہ کہ حیض اور نفاس میں کیا فرق ہے؟ حیض وہ ہوتی ہے جسے ماہواری کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ عورت کو ہر ماہ کے بعد 6 دن 4 دن مختلف عورتوں کی عادات کے مطابق اسے خون پڑتا ہے، اور نفاس اسے کہتے ہیں کہ جب عورت بچہ جنتی ہے اس کے بعد والا جو خون ہے وہ نفاس کا کہلاتا ہے۔ بھائی پوچھ رہے تھے نا کل کہ بے ہوش کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کوئی اگر بے ہوش رہا تو یاد رکھیں اس کا روزہ نہیں، وہ اس کی قضا دے گا۔ وہ کیا دے گا بھائیوں؟ اس کی قضا دے گا، کیونکہ روزہ خواہشات پر کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ جو اتنا لمبا بے ہوش ہو جائے نہ اس کے خواہشات ابھریں نہ کنٹرول کا معاملہ پیش آیا تو ایسا بندہ قضا دے، کیونکہ یہ ایک مریض کے حکم میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 184 کے اندر آپ نے سماعت فرمایا تھا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو،
اور دنوں میں ان کی گنتی کے مطابق قضا دے۔ اور ایک اگلی بات نہایت اہم ہے، اپنے ذہنوں کے اندر اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ نقصیر پھوٹنے، نمبر 1 نقصیر پھوٹنے، نمبر 2 خون جب بندہ اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے اور بچی کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی پوچھ رہے تھے نا خاکوانی صاحب آپ افطاری کے مسائل بیان فرماتے، میں نے کہا آپ کے تو سابقہ روٹین تو مسجد میں افطاری کا انتظام ہوتا تھا، اگر حالات بہتر ہوتے تو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ببانگ دہل عرض کر دیتا، لیکن اب چونکہ حالات ایسے ہیں، حکومت کی طرف سے اعلان ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر سے سحری اور افطاری کر کے آئے، تو لہٰذا اب آگے چلتے ہیں افطاری کے مسائل کی طرف۔ جب مذکور احکام کے مطابق روزہ مکمل ہوا تو افطاری کا مسئلہ پیش آیا، تو آئیے افطاری کے بارے میں چند احادیث سماعت فرمائیں۔ پہلی بات ہے افطاری کا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری میں روزہ جلدی افطار کرنا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی سے زائل نہیں ہوں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اس روایت کا حوالہ صحیح البخاری کتاب الصوم باب تعجیل الافطار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 اور حدیث کا نمبر ہے 1957 1957۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں لا یزال الدین ظاہرا اجل الناس الفطر ان الیہود والنصارى یؤخرون۔ لا یزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک غالب رہے گا، دین اس وقت تک غالب رہے گا اجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے۔ ان الیہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطاری کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الصوم کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2353 اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے 1698 حدیث کا نمبر ہے، اور مسند احمد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، تیسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطر النجوم، لا تزال امتی علی سنتی، میری امت اس وقت تک، میری امت اس وقت تک سنت پر قائم رہے گی، لا تزال امتی علی سنتی، میری امت اس وقت تک میری سنت پر الحمدللہ ما لم تنتظر بفطر النجوم، جب تک روزے کی افطاری میں ستاروں کا انتظار نہ کرے گی۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 434 کے پر موجود ہے اور سند بھی اس کی صحیح ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو عطیہ فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ ہم میں سے ایک ساتھی روزہ جلدی افطار کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے۔
اور دوسرا روزہ بھی دیر سے افطار کرتا ہے اور نماز بھی دیر سے پڑھتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی والا کون ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے وہ ابن مسعود ہیں۔ فرمایا کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی جلدی کیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصیام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 اور حدیث کا نمبر ہے 1099۔ اب افطاری کا وقت کیا ہے؟ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے سفر میں تھے اور آپ روزہ سے تھے۔ فلما غربت الشمس، جب سورج غروب ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ عرض کی آگے تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ فرمایا اتر کر ستو کھولو۔ اس نے پھر عرض کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے تو بہتر ہوتا۔ فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو کھول۔ عرض کیا ان علیکا نہارا، آپ کے سامنے ابھی دن باقی ہے۔ ان علیکا نہارا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے غروب شمس کے بعد کی سرخی کو بھی دن ہی سمجھا تو آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو کھول۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ستو کھولے تو آپ نے نوش کیا اور فرمایا اذا رأیتم الحلال، نا اذا رأیتم اللیل، اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ اذا رأیتم اللیل، جب تم دیکھو، اذا رأیتم اللیل، جب تم دیکھو رات، قد اقبل منہا ہونا، جب تم ادھر سے مشرق سے رات آتے دیکھو، فقد افطر الصائم، تو روزے دار روزہ افطار کر لے۔ یہ روایت جو ہے نا جی صحیح بخاری کتاب الصوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262 اور حدیث کا نمبر 1955۔ اب صحابی کا عمل کیا ہے؟ بخاری میں تعلیقاً ہے کہ وَأَفْطَرَ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حین غاب قرص الشمس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا۔ حین غاب قرص الشمس، کہ جب سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی افطار کر لیتے تھے۔ کون بلا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت بخاری میں تعلیقاً مروی ہے، کتاب الصوم کے اندر ہے، اور یہ جو امام بخاری نے باب باندھا ہے باب ماتا یحل فطر الصائم، حدیث نمبر جو ہے نا 1954 سے قبل جو پہلی حدیث ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن نبا سے پوچھا غربت الشمس، غربت الشمس، سورج غروب ہو چکا ہے؟ اس نے کہا جلدی نہ کرو۔ آپ نے پھر پوچھا غربت الشمس، سورج غروب ہو چکا ہے؟ جب اس نے جی ہاں کہا تو آپ نے روزہ افطار کیا اور پھر سواری سے اترے اور نماز پڑھی۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430 کتاب الصیام باب فی تعجیل الافطار میں موجود ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض شیعہ حضرات کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات غروب شمس پر افطار کرنے میں اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ تم الصیام الی اللیل، کہ تم رات تک
روزے کو پورا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ رات تو اندھیرا چھانے سے شروع ہوتی ہے، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر نبی کریم امام الانبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب آپ نے غروب شمس کے وقت فرمایا تھا کہ اذا رأیتم اللیل قد اقبل ہاہنا، کہ جب تم ادھر مشرق سے رات آتی دیکھو فقد افطر الصائم، تو روزہ افطار کر لو۔ پھر آپ نے خود بھی غروب شمس کے وقت افطار کیا، تو ثابت ہوا کہ رات غروب شمس سے شروع ہوتی ہے۔ اور محترم بھائیو، اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے، قمری ماہ کی پہلی رات کا چاند، قمری ماہ کی پہلی رات کا چاند اکثر غروب شمس کے بعد ہی طلوع ہوتا ہے۔ چاند دیکھتے ہی مہینہ کی یکم تاریخ شروع ہو جاتی ہے، جس کو سب مانتے ہیں۔ اگر اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر اندھیرا چھانے سے پہلے غروب شمس کے بعد رات شروع نہیں ہوئی تو مہینہ کی یکم تاریخ کیسے شروع ہوگی؟ اور یاد رکھیں، رات جو ہے وہ دن سے پہلے آتی ہے، رات دن سے پہلے آتی ہے، اسی لیے قمری مہینہ کی ہر تاریخ کا شروع غروب شمس سے ہوتا ہے۔ اچھا، معترضین یہاں پر دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے، پھر مغرب کی نماز پڑھتے، پھر روزہ افطار کرتے، اور یہ عمل رمضان میں کرتے۔ اب معترضین نے یعنی شیعہ حضرات نے جب اس روایت کو لیا ہے، اور میں آپ کو اس کا حوالہ بھی بتا دیتا ہوں کہ موطا امام مالک کتاب الصیام باب فی تعجیل الفطر اور نمبر ہے 646، دوسرا حوالہ و سنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 448، اور یہی طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 اور صفحہ 151 میں ہے کہ میں نے عمر اور عثمان کو دیکھا، باقی وہی الفاظ جو مذکور ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت منقطع ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ ذرا غور سے ان کلمات کو سماعت فرمائیں، کیونکہ حمید بن عبد الرحمن 22 ہجری میں پیدا ہوئے، بولو کس ہجری میں؟ 22 ہجری میں پیدا ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 23 ہجری میں ہوئی۔ اب غور فرمائیں کہ 1 سال کے بچے نے حضرت عمر کو کیا دیکھا اور کیسے روایت کیا؟ اسی لیے محمد بن سعد نے فرمایا وَإِنَّ حُمَيْدًا لَمْ يَرَ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، کہ حمید بن عبد الرحمن نے نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے اور نہ ان سے کچھ سنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 105 ہجری میں فوت ہوا، کہ یہ 105 ہجری میں فوت ہوا، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ 95 ہجری میں 73 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ اٹھائیں نا ذرا طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 اور صفحہ 155، اور یہی امام مزی نے بھی نقل کیا ہے تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 381 پر۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ روایت منقطع ضعیف ہونے کی وجہ سے دلیل نہ بنی، بلکہ براہین و دلائل میں غروب شمس کے وقت ہی افطاری سنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہو گیا افطاری کے کچھ مسائل۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے علمی میں قبل از وقت افطار کر لیا تو پھر شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یوم غیم ثم طلعت الشمس افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یوم غیم ایک بادل تھا، یوم غیم ایک مرتبہ بادل تھا یا ایک دن بادل تھا، ثم طلعت الشمس تو ہم نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکل آیا۔ اور یہ روایت بخاری کتاب الصیام باب اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس، حدیث کا نمبر ہے 1959، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 263۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول کریم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ اذا نسی فاکل وشرب، جب کوئی روزے دار بھول کر کھا پی لے، اذا نسی بھول کر فاکل وشرب کھا بھی لے اور پی بھی لے، فَلْيُتِمْ صَوْمَهُ کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الصوم باب الصائم اذا اکل اور شرب ناسیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 اور حدیث کا نمبر ہے 1933۔ اگلی حدیث سماعت فرمائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ کہ بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی اور بھول کر یا زبردستی کرائے گئے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الطلاق اور حدیث کا نمبر ہے 2043 اور سند اس کی صحیح ہے۔ کوئی بندہ یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ آپ قرآن سے دلیل پیش کریں، تو بھائیو قرآنی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر اعلان فرماتے ہیں لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، یہ سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 5 ہے۔ لیس علیکم جناح، جو تم غلطی سے گناہ کرو، ہاں جی اس میں کوئی نقصان نہیں، البتہ وَلَكِنْ مَتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ جو تمہارے دلوں نے عمدن کیا اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو ان حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے رزلٹ کیا نکلا کہ جو آدمی بادل وغیرہ کی وجہ سے اس کو گھڑی کا وقت معلوم نہ ہونے پر غروب شمس سے قبل اگر اس نے روزہ افطار کر لیا اور پھر بعد میں سورج نظر آ گیا تو اب غروب شمس تک اپنا روزہ پورا کر لے، تو اب غروب شمس تک اپنا روزہ پورا کر لے، اس کا روزہ ہو گیا، اس پر قضا نہیں ہے۔ اب بھائی پوچھتے ہیں کہ افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے؟ اکثر آج لوگ سموسہ وغیرہ کے اتنے شوقین ہیں کہ سموسہ سے افطاری کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ میں اسے سموسے کے ساتھ روزہ افطار کرنا ناجائز نہیں کہتا، البتہ مسنون طریقہ کی رغبت دلانے کے لیے حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن تمرات حسوات من ماء، یعنی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے افطار کرتے علی رطبات تازہ کھجوروں سے، یفطر آپ روزہ افطار کرتے قبل ان یصلی، پھر اس سے پہلے کہ نماز پڑھتے فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی میسر، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، تو پھر خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے. سبحان اللہ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٍ حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، اگر خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو حسوات من ماء، تو پانی کے چند گھونٹوں سے روزہ افطار کرتے. یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الصیام میں حدیث کا نمبر ہے 2356. یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 969. مسند احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ 164 پر موجود ہے اور سند بھی اس کی صحیح ہے. اور ستو سے روزہ کھولنے والا عمل وہ بھی آپ نے پہلے سماعت فرما لیا ہے. اب افطاری کی دعا کیا ہے؟ اکثر ہمارے ہاں گرد و نواح مضافات کے اندر اعلان ہوتا ہے نا جی روزے دار اور روزہ افطار کر لو. افطاری کی دعا یہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علی رزقک افطرت. میرے بھائیو یہ روایت ضعیف ہے. تو صحیح دعا کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء، امام معظم رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کہتے ذہب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، پیاس چلی گئی، وابطلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا. یہ روایت ابو داؤد کتاب الصیام میں موجود ہے 2357 حدیث کا نمبر ہے. اور دوسرا حوالہ مستدرک حاکم آپ اٹھائیں اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. مسلمانوں اور سامعین و سامعات و ناظرین کرام، اب اس عنوان کے تحت جو ضعیف روایات پیش کی جاتی ہیں میں آج کے خطبہ جمعہ کے آخر کے اندر وہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی انسان مغالطے میں نہ رہے. مثال کے طور پر روزے دار کا قیلولہ، روزے دار کا قیلولہ، فرمایا کہ سحری کھانے سے دن کے روزے پر مدد حاصل کرو اور دن کے قیلولہ سے قیام اللیل پر مدد حاصل کرو. میرے بھائیو یہ میری تحقیق ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں جو میں نوٹ کر کے آیا ہوں یہ روایت. اب اس کا حوالہ سماعت فرماؤ. یہ جو ضعیف روایت ہے ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی السحور اور حدیث کا نمبر ہے 1693. دوسرا حوالہ اس ضعیف اور موضوع روایت کا کہ صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان اور جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 214 ہے اور 1939. اور مستدرک حاکم میں جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 588 ہے. اس کی سند کے اندر زمعہ بن صالح ضعیف ہے. دوسری روایت حالت روزہ اثر تک مسواک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیرے لیے اثر تک مسواک جائز ہے، جب تو اثر پڑھ لے تو مسواک کو ڈال دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائم کے منہ کی خوشبو، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ ہے. حوالہ سنیے
سنن الکبریٰ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 274۔ دوسرا حوالہ ہے ضعیف اور موضوع روایت کا کہ سنن دار قطنی کتاب الصیام باب السوا کے لئے سائم، اس کے سند کے اندر عمر بن قیس بندل متروک راوی ہے۔ اب سائم کا تحفہ کہ آپ نے فرمایا روزے دار کے لیے بہترین تحفہ جو ہے نا وہ تیل اور عود ہے۔ تیل اور عود، عین واو دال، تیل اور عود ہے، یہ روزے دار کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ تو آپ اس کا حوالہ سماعت فرمائیں۔ یہ روایت آتی ہے جامع ترمذی کتاب الصوم اور باب فی تحفۃ الصائم اور نمبر 801۔ دوسرا حوالہ طبرانی کبیر جلد نمبر 3 صفحہ 88۔ اگلا حوالہ مسند ابی یعلا جلد نمبر 2 صفحہ 134۔ اگلا حوالہ شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ 420۔ اس کے سند کے اندر سعد بن طریق متروک اور وضع راوی ہے۔ اگلی بات ہے روزہ کھولنے کی دعا کہ جب آپ روزہ افطار کرتے تو کہتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا حوالہ ابو داؤد اٹھائیں، کتاب الصوم نکالیں، باب القول عند الافطار نکالیں اور حدیث کا نمبر 2358 نکالیں۔ دوسرا حوالہ شعب الایمان جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 406 اٹھائیں۔ اسی طرح اپنا سنن الکبریٰ للبیہقی آپ نکالیں جلد نمبر 4 اور صفحہ 239۔ اور یاد رکھیں جو اس کی جو سند ہے نا وہ مرسل ہے، اس کی سند ہے مرسل ہے۔ دوسری سند جو ہے وہ طبرانی اوسط، دوسری سند طبرانی اوسط جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 298 کے اوپر موجود ہے، صفحہ نمبر 298۔ اور دوسرا والا طبرانی صغیر جلد نمبر 3 صفحہ 133 کے اوپر موجود ہے۔ تو اس کی سند کے اندر داؤد بن زبرقان ذا کے ساتھ داؤد بن زبرقان سخت ضعیف راوی ہے، البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ابو داؤد یعنی 510 اور جامع الصغیر نمبر 644 اور ارواء الغلیل میں ضعیف کہا ہے اور مشکات میں نمبر ہے 1994 میں حسن کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق روزہ کے احکام و مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح رمضان کے جو باقی ایام ہیں اللہ ہمیں اس کے فیوز و برکات لوٹنے، اس کے عزت و احترام کرنا، اس کے روزے رکھنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بہر والے حضرات جو صف بچھا کر بیٹھے ہوئے دھوپ کے اندر، ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں۔